عورتوں کو باہر گھروں سے گھسیٹا جا رہا ہے اینڈ دے آر ریپنگ دیم پبلکلی اور دیر از نو بڈی ٹو اسٹاپ دیم. کشمیر میں قتل عام ہو رہا ہے اسے ختم کیا جائے, کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کر دی. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے 2 کشمیری نوجوان شہید کر دیے. وفاقی وزیر شیریں مزاری کا بھارتی اداکارہ پریانکا چوپڑا کو اقوام متحدہ کی امن سفیر کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ. حکومت تجارتی خسارے کو $1.5 ارب کم کرنے میں کامیاب. مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کو دنیا میں کتنی پذیرائی مل رہی ہے, پوچھیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے, تحریک انصاف کے رہنما علی نواز ایوان سے, مسلم لیگ نون کی رہنما حنا پرویز بٹ سے اور دفاعی تجزیہ کار شاہد لطیف سے. And a very warm welcome to the show. مقبوضہ کشمیر کے عوام کو 9 لاکھ بھارتی افواج کی قید میں آج پورے 17 روز گزر چکے ہیں. کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی ہیں, مریضوں کے لیے دوائیں تک دستیاب نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود حوصلے ہیں کہ بلند ہیں. کشمیری نوجوان کرفیو کے باوجود باہر نکل کر مودی سرکار کے جبر کے خلاف احتجاج بھی کر رہے ہیں, نعرے بھی لگا رہے ہیں. بھارتی فوج نے سرچ آپریشن کے نام پر گھروں میں گھس کر 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا. ایسے میں ایک بار پھر امریکی صدر نے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کی ہے. ساتھ ہی ساتھ امریکی صدر نے 2 قومی نظریے کا بھی ذکر کر دیا ہے, یا اس کو تسلیم کر لیا ہے, یا آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کو انڈورس کر دیا ہے. سو فار دیٹ thank you, President of United States. For that, thank you, Mr. Donald Trump. ہندو اور مسلمانوں کو 2 علیحدہ قوموں کے طور پر بیان کیا ہے. اتنا کلیئر میسج ہے. Let's watch the President of United States. And Kashmir is a very complicated place. You have the Hindus and you have the Muslims, and I wouldn't say they get along so great. And that's what you have right now. And you have millions of people that want to be ruled by others, and maybe on both sides, and you have 2 countries that haven't gotten along well for a long time, and frankly it's a very explosive situation. I spoke to Prime Minister Khan, I spoke with yesterday also Prime Minister Modi. They're both friends of mine, they're great people. They're in a very tough situation. Kashmir is a very tough situation, and you know, we're talking about, this has been going on for decades and decades. And I will do the best I can to mediate or do something. Great relationship with both of them, but they are not exactly friends at this moment. Complicated situation. A lot has to do with religion. Religion's a complicated subject. A lot of it has to do with religion. Religion is a complicated situation. They are not exactly best of friends. ایک طرف ہندو ہیں, ایک طرف مسلمان ہیں. یہ بات کی ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور یاد کیجئے کہ کچھ عرصے پہلے تک یہی ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کو تڑیاں لگا رہے تھے, یہ کہے تھے کہ پارٹ آف دا پرابلم ہے. سو یہاں پر آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی فارن پالیسی کو یقیناً سراہنا پڑے گا. کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے کہ معاملات یہ ہیں, مگر اس میں ساتھ ہی ساتھ مودی کا بھی بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ مودی سرکار نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے کہ بھارت کی جارحیت منظر عام پر سب کو نظر آ جائے, ایکسپوز ہو جائے. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال نے خطے میں کشیدگی یقیناً بڑھا دی ہے. 2 ایٹمی ممالک آمنے سامنے آ چکے ہیں, مگر اس کے باوجود کئی بھارتی فنکار آگ بجھانے کے بجائے اس پر آگ چھڑک رہے ہیں. ہم پہلے بھی بات آپ کو بتا چکے ہیں کہ بالی ووڈ باقاعدہ ایک پروپیگنڈا مشین ہے اور اسی طریقے سے کام کرتا ہے, اور ایک بڑا حصہ اس کا جو ہے وہ اپنی نیشن بلڈنگ تو کرتا ہے جس کا ان کو حق ہے, مگر دوسروں کا خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے, پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے. ان کے جو اداکار ہیں وہ بھی ایز اے ٹول کام کرتے ہیں. ایسا ہی کچھ بھارتی اداکارہ پریانکا چوپڑا بھی کیا. انہوں نے ٹویٹ کی تھی جب پہلے پاکستان اور بھارت کی ٹینشن بڑی پیک پر تھی, وی ور آلموسٹ کلوز ٹو نیوکلیئر وار, اور اس وقت انہوں نے ایک ایسی ٹویٹ کی جس سے جنگ کے جذبات ابھارے جائیں. اب پریانکا چوپڑا ایک انسان کی حیثیت سے جو چاہے بلیو کر سکتی ہیں, ہر ایک کی رائے ہے. اگرچہ کسی کو نیوکلیئر بوم کر دینا کسی کی بھی رائے نہیں ہونی چاہیے, لیکن چلے وہ یہ رائے رکھ سکتی ہیں. مگر شی از آلسو اے اسٹار.
سو اسٹار ہونے کی وجہ سے آپ کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے, لیکن اسٹار ہونے کے ساتھ ساتھ شی از آلسو گڈ ول ایمبیسڈر. جب آپ ایک گڈ ول ایمبیسڈر ہو جاتے ہیں یونیسکو کے, تو پھر معاملہ بالکل فرق ہو جاتا ہے. پھر آپ اس طرح گڈ ول نہیں پھیلا رہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کو آپ جنگوسٹک قسم کی ٹویٹس کریں اور کہیں کہ چلیں جی کرتے ہیں حملہ. سو یہ بات ایک پاکستانی نجات بہت ہی انٹیلیجنٹ خاتون تھی, انہوں نے پریانکا چوپڑا کو اس کے اوپر باقاعدہ کوشچن کیا. لیٹس واچ ہر. عائشہ ملک. Aisha. Hi, Aisha. So, it was kind of hard hearing you talk about humanity because as your neighbor, a Pakistani, I know you're a bit of a hypocrite because you tweeted on February 26th, Jai Hind, hashtag Indian Armed Forces. You are a UNICEF ambassador for peace and you're encouraging nuclear war against Pakistan. اس پر آج پاکستان کی منسٹر شیرین مرزائی نے خط بھی لکھا, لیکن جو امریکہ کا بیان آیا ہے وہ بڑا اہم ہے کیونکہ بھارت ہی کہہ چکا ہے پہلے کہ ہمیں ثالثی نہیں چاہیے. اب ایک بار پھر جب ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ثالثی کی آفر کر رہے ہیں تو اٹس اے بٹ امبیرسنگ فار انڈیا, بٹ ہم ہیونگ سیڈ دیٹ کسی کو امبیرس نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو, کشمیریوں کو ان کا حقوق ملے. شاہ محمود قریشی صاحب, فارن منسٹر آف پاکستان از ود اس. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب فار جوائننگ اس آن دس پروگرام. پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے. بھارت اس معاملے پر کسی بھی تیسرے ملک کی ثالثی کے لیے تیار نہیں ہے. سو عالمی عدالت انصاف میں ڈو یو تھنک وہ سنے گا اس معاملے کو؟ دیکھیے, پاکستان اپنے ہر آپشن کو دیکھ رہا ہے. ہمارے پاس ڈپلومیٹک آپشنز کیا ہیں, ہمارے پاس پولیٹیکل آپشنز کیا ہیں, اور ہمارے پاس لیگل آپشنز کیا ہیں. ہم نے اپنے ڈپلومیٹک آپشن کو استعمال کرتے ہوئے ہم اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل گئے اور الحمدللہ وہاں سے ہمیں کامیابی حاصل ہوئی, اور یہ ایشو کشمیر کا آج انٹرنیشنل رڈار پر آ گیا ہے اور مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے. نمبر 1. نمبر 2, سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ پاکستان کے نقطہ نظر کی تائید کرتا ہے. اس مسئلے کا حل ہم نے UN چارٹر میں اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں میں تلاش کرنا ہے. پاکستان نے اپنا ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کا آغاز کیا ہے. وزیر اعظم مختلف سربراہان سے گفتگو کر رہے ہیں اور میں مختلف وزرائے خارجہ سے رابطے کر رہا ہوں اور پاکستان کا نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں. پاکستان اور آپشنز بھی دیکھ رہا ہے کہ ہمیں مزید ہم کیا کر سکتے ہیں. تیسرا ہے ہمارا لیگل آپشن. لیگل آپشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر بھارت آبی جارحیت کرتا ہے, جو کہ وہ کر رہا ہے, جس کا امکان موجود ہے, تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور میں نے اس کے لیے ایک میٹنگ رکھ لی ہے جس میں ماہرین جو ہیں ان کے ساتھ اور اٹارنی جنرل صاحب کے ساتھ ایک نشست ہوگی تاکہ ہم اس پر بھی اپنا لائحہ عمل بنا سکیں, اور اگر ضرورت پڑے تو جو متعلقہ ادارے ہیں یا ورلڈ بینک ہے ان سے ہم رابطہ کریں اور کس انداز میں کریں. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ICJ میں ہم جا سکتے ہیں. اگر جا سکتے ہیں تو اس کا انداز کیا ہے, ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں. ہمارے وزیر قانون اس پر مشاورت کر رہے ہیں, اور جب وہ مشاورت مکمل کر لیں گے تو ان کی رہنمائی میں اور ان کی گائیڈنس میں پھر ہم آگے بڑھیں گے. تو ICJ کا جو آپشن ہے وہ زیر غور ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس پہ ہمیں اپروچ کرنا چاہیے, لیکن ہم لیگل اسیسمنٹ اور اوپینین کا انتظار کر رہے ہیں. رائٹ. فارن منسٹر, پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ ثالثی کا کردار ادا کریں گے. امریکہ کو کتنا ہم کیا ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں امریکہ کو اس حوالے سے؟ اور بھارت کیونکہ اس معاملے میں بڑا پہلے کہہ چکا ہے کہ ہمیں نہیں کہا ثالثی کا, اب کیا موقف ہوگا بھارت کا؟ میں صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس مسئلے میں اپنی دلچسپی برقرار رکھی ہے
انہوں نے جب وزیر اعظم تشریف لے گئے تھے واشنگٹن، انہوں نے ثالثی کی پیشکش کی تھی، پاکستان نے خوش آمدید کہا تھا، بھارت نے مسترد کی تھی۔ اب جو نئی صورتحال 5 اگست کے بھارت کے غیر قانونی اقدامات سے جو صورتحال نے جنم دیا ہے، اس سے اور بھارت کے رویے کے باوجود انہوں نے اپنا جو ارادہ ہے اس کو پختہ رکھا ہے، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ خطے کی صورتحال بہت نازک ہے اور ٹینشنز جو ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں، اور ان کو تشویش ہے کہ معاملات مزید نہ بگڑ سکے۔ میں سمجھتا ہوں، اور یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ 2 مرتبہ ٹیلی فون پر گفتگو کی، اور 1 مرتبہ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے بات کی، تو 3 کالیں انہوں نے کی ہیں، اور میں تو سمجھ سکتا ہوں، اور میری نظر میں تو وہ ایک نظر سے افیکٹو ثالثی کا کردار ہی وہ ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ویکینڈ پر ان کی وزیر اعظم ہندوستان سے ملاقات ہوگی، اور وہ جو ہم نے اپنی تشویش کا اور ہم نے وہاں جو انسانی ناروا سلوک ہو رہا ہے، وہاں جو ظلم اور بربریت برتی جا رہی ہے، 17ویں دن کا کرفیو ہے، اور وہاں لوگوں کو جو بے پناہ شکایات آ رہی ہیں، کیجوٹیز کی رپورٹس ہو رہی ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان ساری چیزیں ہم نے ان کے گوش گزار کی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ ان معاملات میں ان سے بات کریں گے۔ شاہ صاحب، ایز فارن منسٹر آپ نے بھی شکوہ کیا کہ امت کے جو محافظ ہیں انہوں نے سرمایہ کاری کر رکھی ہے بھارت میں۔ ٹرکی کو سائڈ پہ کر دیجئے، مسلم ممالک خاص طور پہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس، انہوں نے بڑا اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھا ہے، کیا آپ مایوس ہیں عرب ممالک سے؟ بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ عرب ممالک ہمارے دوست ہیں، ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں، اور ہمارے ان کے روابط ہیں۔ ہر وقت میں انہوں نے آڑے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، چاہے متحدہ عرب امارات ہوں یا سعودی عرب ہو یا دیگر ممالک ہوں، ہمیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دیگر ان کے تعلقات 2 طرفہ اور ملکوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ ان کے سفارتی تعلقات ہندوستان کے ساتھ بھی ہیں، ہندوستان کی وہاں انویسٹمنٹس ہیں، ان کی وہاں انویسٹمنٹس ہیں، ہندوستان کا، ہندوستانیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ان کے ممالک میں رہائش پذیر ہے، اور ان کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ ہمیں ان سب چیزوں کو نظر پہ رکھنا ہے، لیکن ہمیں ان پر پورا اعتماد ہے، اور ان قریب انشاءاللہ ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ رائٹ، ہم ذکر کریں یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا، بھارتی وزیر اعظم کو وہاں پہ ان کے دورے کے دوران اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ برٹش ایم پی ہیں ناز شاہ صاحبہ، انہوں نے اس پر آواز بلند کی ہے، پاکستان کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، یہ ایک 2 طرفہ فیصلہ ہے۔ پاکستان کو تو یقیناً اس وقت تشویش ہے کہ بھارتی حکومت کا جو رویہ ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ قابل اعتراض ہے۔ انہوں نے عید کی نماز نہیں پڑھنے دی، انہوں نے قربانی نہیں ادا کرنے دی، وہ جس قسم کا وہاں ٹارچر کر رہے ہیں، جس طرح کی اجتماعی زیادتیاں ہو رہی ہیں، بچیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور ہمیں جو مختلف قسم کی بھیانک خبریں مل رہی ہیں، تو ہمیں اس کی تکلیف ہے۔ لیکن یہ حکومتوں کے اپنے تعلقات ہوتے ہیں، حکومتوں کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ اس میں آزاد ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی کل وزیر اعظم سے کشمیر پر بات کی۔ کیا ہم امید کر سکتے ہیں آپٹمسٹکلی کہ سعودی عرب کشمیر کی صورتحال کی وجہ سے بھارت میں جو تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے اس کو شاید ڈیلے کر دے یا معطل کر دے؟ دیکھیے، ہم شکر گزار ہیں، سعودی عرب نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان ابھی یہاں تشریف لائے تھے، اور ان کا ایک تاریخی دورہ تھا، اور انہوں نے برملا کہا تھا کہ مجھے پاکستان کا سفیر سمجھیے، اور ہمیں ان پر، ان کی ذات پر مکمل اعتماد ہے۔ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ
जो हमारी OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उनके सेक्रेटरी जनरल के 2 बयानात आ चुके हैं। इसी इदारे की OIC की जो ह्यूमन राइट विंग है, उनके बयानात आ चुके हैं, जिसपे उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की मजम्मत की है, जिसपे उन्होंने कर्फ्यू को फिल फॉर उठाने का मुतालबा किया है। तो हम बिल्कुल मायूस नहीं हैं, हम बिल्कुल पुरउम्मीद हैं और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह वो इस तकलीफ के वक्त में अपने कश्मीरी मुसलमानों को मायूस नहीं करेंगे। शाह साहब, भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एटमी हथियारों के इस्तेमाल के हवाले से न्यूक्लियर फर्स्ट यूज़ के हवाले से कहा है कि हम करेंगे। पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है? क्या हम रेडी हैं कि अगर मौका मिले तो हम भी इस्तेमाल करेंगे जौहरी हथियार? भारत के वज़ीर दिफा का बयान मैंने भी सुना है और पूरी दुनिया ने उसको देखा है, सुना है और उसका नोटिस लिया है। और अमूमी राय ये है कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बात की है उन्होंने। ये बात करके उन्होंने लोगों की तशवीश में इजाफा किया है और पाकिस्तान ने भी नोट किया है कि जो अपनी पॉलिसी रिव्यू का उन्हें तस्करा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के दिफा के लिए मुकम्मल सलाहियत भी रखती हैं और वो चौकस भी हैं। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑन दिस प्रोग्राम। बड़ी अहम बात है उन्होंने की और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पेशेंटली फॉरेन मिनिस्टर की बात सुनने का, कुछ अहम बातें कर रहे थे, लेकिन कमिंग टू द इंटरनेशनल कोर्ट उन्होंने तो बता दिया हम ऑल ऑप्शंस को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं एक वार्म रिस्पॉन्स देख रहे हैं इंटरनेशनली, जो कि हमने पहले बड़े अरसे से नहीं देखा। सो ये कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाएगा, इसको सस्टेन कैसे रखेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। देखें, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। देखें, हमारी गवर्नमेंट आई उससे पहले ऊफा कन्वेंशन हुआ था 2015 में, उसमें कश्मीर का जिक्र भी नहीं था। और उसके बाद पठानकोट, फिर आपने देखा पुलवामा और बहुत सारी चीज़ें आपने देखा अनफोल्ड होती गई। जो दुनिया इंडिया कामयाब हो गया था अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू, उसने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया था और दुनिया में बता दिया था और दुनिया इस चीज़ पे कन्विंस हो गई थी कि ये तो जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो यहाँ से जाते हैं, जो सुसाइडल बॉम्बिंग्स होती हैं वो पाकिस्तान उसकी फैक्ट्री है और पाकिस्तान से ये सहारा जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है और दुनिया में भी, अफगानिस्तान में भी, वो सब उसके पीछे पाकिस्तान है। इतना बड़ा हम एक फॉरेन पॉलिसी गैप लेके गवर्नमेंट आई थी। और आज देखें, आज जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो कहा है 1863 में जो सर सैयद अहमद खान ने कहा था, उसके बाद कायदे आज़म ने इसको रिपीट किया था। और जो हमारी पॉलिसी है, जिस बेस पे पाकिस्तान और इंडिया बना है, 2 नेशन थ्योरी, उसको आज डोनाल्ड ट्रम्प ने एंडोर्स कर दिया है। जो लोग ये कह रहे थे कि खान साहब का जो विजिट है और जिसकी बेस पे मोदी ने ये किया है, जो एक क्या कहते हैं, वो जो हमेशा नेगेटिव माइंड चलता है लोगों का, उसकी बेस पे, बट आज वो लोग आज वो कहाँ खड़े हैं जब उन्होंने दोबारा अपनी बात को इंडोर्स किया कि मैं सालसी का किरदार अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने कश्मीर को एक मुतनाज़ा इलाका माना, उन्होंने UN रेजोल्यूशन 1948 की बात की, उन्होंने उसके मुताबिक ये हल होना चाहिए। तो ये चीज़ें तो बहुत मैटर करें और यही हम चाहते थे कि फॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तान की इस वक्त है और जो पिछले 1 साल से है, चाहे वो चाइना के साथ हो, चाहे कतर के साथ हो, चाहे अबूधाबी UAE के साथ हो, या सऊदी अरब के साथ हो, या मलेशिया के साथ हो, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जिस तरह हो रहा है, पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी अपना नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब हो गई। सो यू आर सेइंग कि हम अपना नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब हो गए हैं। शाह लतीफ़ साहब, आपको मैं पहले भी क्रेडिट दे चुकी हूँ, मैं फिर दूंगी, बिकॉज आई स्पेसिफिकली रिमेंबर वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल या लोन वॉइस जो मोदी के हवाले से एग्जैक्टली वही प्रिडिक्ट कर रहे थे मोदी के पहले इलेक्शन से भी पहले, 2013 के इलेक्शन से भी पहले, कि वो ये करने जा रहा है। यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। आप ही ने हिंदुत्व के हवाले से वार्निंग दी थी और अगेन आई कोट यहाँ पे जो वज़ीर आज़म मोदी उनकी तंजीम RSS हिटलर के नज़रियात से बड़े मुतासिर हैं। आज ये हिटलर की किताब से कोट में पेश खिदमत है। लिखते हैं, एक ही खून के लोगों को एक ही हुकूमत के मातहत होना चाहिए। जर्मन हुकूमत को दूसरे मुल्कों पर कब्जे का उस वक्त तक कोई हक हासिल नहीं होगा जब तक कि वो अपने तमाम हम कौम अफराद को एक ही रियासत में इकट्ठा ना करें। जब हुकूमत तमाम जर्मनों को गले लगाकर उन्हें मुआशी सहूलतें फराम करने का यकीन दिलाने के काबिल हो जाएगी, तभी लोगों को बैरूनी मुल्कों के इलाके कब्जे करने का इखलाकी हक हासिल होगा। हल की जगह तलवार लेगी और जंग के आंसू आने वाली नस्लों के लिए
معیشت بنیں گے. ڈینجرس آئیڈیالوجی. یہ دوبارہ آپ تو کہہ چکے ہیں یہ, بٹ اگین یہ کس طرح سے ری انکارنیٹ ہو رہی ہے مودی کی صورت میں؟ تھینک یو, آپ نے میری پرانی بات دہرائی. میں نے لفظ شاید ہٹلر کا استعمال نہیں کیا, نازی پارٹی کا استعمال نہیں کیا, مگر اس کے علاوہ جو بات میں کرتا رہا وہ تو آج ثابت ہو گئی. مودی کی جو سیکنڈ ٹینیور ہے, You use the word ہندوتوا, you use the word Hindu supremacy. I remember specifically کہ آپ یہ بات کریں. اور میں نے RSS کا اسی طرح ذکر کیا تھا نا کہ RSS سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں. لفظ نازی پارٹی میں نے ایکویٹ نہیں کیا تھا, میں نے ہٹلر کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا, جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں خود بخود اب سامنے آ گئیں. اب وہ بالکل ہم صحیح بات کر رہے ہیں, مگر ہندوتوا کا کانسیپٹ, RSS کا کانسیپٹ, مودی کا کانسیپٹ, میں نے ایک مرتبہ نہیں, میں نے تو بار بار اس کو ریپیٹ کیا تھا, اور الحمدللہ اسی طرح آج باتیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئی. یعنی آپ مودی جیسے دہشت گرد سے کیا توقع رکھتے ہیں, آپ RSS دہشت گرد جماعت سے کیا توقع رکھتے ہیں, آپ ہندوتوا نامی جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر سوائے ہندوؤں کے آپ ہندوستان میں کس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ساری باتیں تو ثابت ہو گئیں, اور آج انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مارا ہے. یہ آپ دیکھیے گا, یہ بھی بات آپ یاد رکھیے, کل آپ یہی بیٹھ کے کہہ رہے ہوں گے کہ یہ جو میں نے بات کی تھی یہ بھی صحیح کی تھی. یہ ہندوستان کے لیے جو ایک بہت بڑا ٹرن اراؤنڈ ہونے جا رہا ہے. پوری دنیا میں جو پاکستان کے خلاف بات کرتے تھے, سب سے بڑا اس میں امریکہ, سب سے بڑے پریزیڈنٹ ٹرمپ, آج ان کی زبان آپ نے خود سن لی. یعنی وہ 2 نیشن تھیوری کو بھی مان گئے. جو پاکستان سے ہر وقت ڈو مور کی باتیں کرتے تھے, انہوں نے کہہ دیا کہ یہ 2 مختلف قومیں ہیں, یہ دوست نہیں ہیں. یہی پیغام ہمارے قائد اعظم کا تھا, اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری حکومتوں میں سے PMLN کی حکومت اور نواز شریف صاحب یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ یہ کس نے بیچ میں ایک لکیر لگا دی, ہم تو ایک ہی لوگ ہیں, ہم بھی آلو شوربہ کھاتے ہیں, آپ بھی آلو شوربہ کھاتے ہیں. یعنی جو 2 نیشن تھیوری والا کانسیپٹ تھا اس کو مٹانے کے لیے بیانیے آپ ظاہر کرتے رہے دنیا کے سامنے. اور آج ایک ایسا شخص جو کہ پاکستان کے حق میں کبھی ہم نے ان سے بات نہیں سنی تھی, وہ 2 نیشن تھیوری کو ویریفائی کر رہا ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں, they are not the best of friends, they can't be. اور لفظ ریلیجس انہوں نے استعمال کیا. قائد اعظم کی جو تھیم تھی وہ بالکل یہی تھی. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی نے یہ جو چال چلی ہے یہ اس کے لیے اب ٹھیک نہیں رہے گی. پوری دنیا میں کشمیر اٹھ کے سامنے آ گیا, اور الحمدللہ جو ہماری حکومت کا اس وقت تک نظریہ, اور جو بھی ہماری حکومت نے اس وقت تک پلاننگ کی ہے, منصوبہ بندی کی ہے, وہ کامیاب جا رہی ہے. 50 سال بعد اس کا نام سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پہ آنا, ان کا جو تحریری اعلامیہ ہے اس کے اندر اس بات کو ماننا کہ ہاں اقوام متحدہ کی قرارداد ہے, اس کے مطابق یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے, اور امریکہ کی طرف سے بھی اس کو سپورٹ کرنا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بڑی کامیابیاں ہیں. اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے, وہ جو سوال آپ نے اٹھایا کہ اس کو ہم نے سسٹین کیسے کرنا ہے. میں بھی تھوڑی دیر پہلے شاہ محمود صاحب کو سن رہا تھا جو ہمارے فورن منسٹر ہیں, میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, میں پرائم منسٹر کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. یہ ان کی آپس میں اکٹھی مل جل کے جو حکمت عملی ہے اور جو انہوں نے کوشش کی ہے, جس کے تحت کشمیر اٹھ کر سب کی دنیا کے سامنے آ گیا. پاکستان کو جو مودی کوشش کر رہا تھا ہمیں دھمکیاں دے کر کہ جی آپ کو ہم آئسولیٹ کر دیں گے, سرجیکل سٹرائکس کی باتیں ہوتی تھی, وہ تو فروری میں ہی ہم نے جواب دے دیا. اب اس کے منہ سے یہ باتیں ہم نہیں سن رہے. اب ان کا ایئر چیف کہتا ہے کہ جناب ہمارے پاس تو جو ایئر ویپنز ہیں وہ تو لوگ اس سے پرانی گاڑیاں جو ہے وہ چلا کر پھرتے ہیں, اتنا پرانا ہو گیا. ارے بھائی آپ شکایت کس سے کر رہے ہو, یہ دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہو؟ یہ اپنے منہ پہ تھپڑ مارو نا. اگر آپ کا ویپن سسٹم خراب ہے تو پاکستان کا کیا رول ہے؟ کیا آپ اس کی آڑ میں اب چھپنا چاہتے ہیں؟ آپ اس آڑ میں چھپنا چاہتے ہیں جو آپ کو تھپڑ پڑے تھے فروری 27 کو, اب آپ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں آپ کا ڈیفنس بجٹ ہم سے 8 گنا زیادہ ہے, تو رفال لے آئیں نا, اس کے علاوہ گرپن لے آئیں, یورو فائٹر لے آئیں, یہ سب کچھ اویلیبل ہے. اگر آپ نہیں لا سکتے تو یہ مکہ اپنے منہ پہ مارے, یہ دنیا کو آپ کیا سنا رہے ہیں؟ لہٰذا وہ اپنی جو کمزوری ہے اب ان چیزوں کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں, ورنہ ایئر چیف کا اس طرح دنیا کے سامنے بیان دینا, اس کی کوئی مجھے کسی قسم کی ایکسپلینیشن ہرگز سمجھ نہیں آتی. تو اب انہیں نظر آ رہا ہے
کہ उन्होंने हारने पूरा वाला प्लेन का एक फियास्को हुआ है, Yes. उसके ऊपर तो एक कार्टून मूवी बन सकती है बॉलीवुड। Yes. एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले हम जो नए हिटलर हैं इस वक्त के मोदी साहब, उनकी आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे। आरएसएस की आइडियोलॉजी कितनी मिलती है नाक्सी आइडियोलॉजी के साथ। हिना परवेज भट्ट साहबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये बात आई एम श्योर कि नवाज शरीफ साहब की एक सिंसेरिटी की थॉट होगी, यकीनन एक पेट्रियाटिक थॉट थी, मगर हम ये कह सकते हैं कि उनसे गलत फहमी में हो गया कि ये जो हमें नज़र आया है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता लड़ाई हो, दैट्स अ गुड थॉट, लेकिन शायद मासूम थॉट थी, क्योंकि अब ये नज़र आ रहा है कि टू नेशन थ्योरी ही सर्वाइव कर रही है। एक नफरत अंगेज माहौल रिलीजन के बेस पर ही है, और हम ये नहीं कह सकते कि दोनों एक ही कौम है दूसरी दोनों तरफ, हम ये कह ही नहीं सकते। डू यू एग्री? सबसे पहले तो फरीहा, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि हम कंग्रेचुलेशंस किस बेसिस पे कर रहे हैं। आज मैं पंजाब असेंबली में भी जॉइंट सेशन, हमने कश्मीर पे एक जॉइंट रेजोल्यूशन पास किया है और वहाँ भी सारे मुबारकबाद पेश कर रहे थे। मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रही कि कश्मीर पे हमने सरेंडर कर दिया है, अब इंडिया ने अपनी आर्टिकल जो है वो मूव कर दी कॉन्स्टिट्यूशन का, और हम उस पर क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहली चीज़ कि आप मुझे बताएं कि जब यूएस की ये ट्रिप हुई थी, इमरान खान साहब गए, जब वापस आए तो उन्होंने कहा मुझे लग रहा है कि मैं एक वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूँ। बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा उनका ट्रिप था यूएस का, लेकिन मुझे बताएं कि वहाँ तब का एक ही मोटिव था, अफगानिस्तान से सेफ एग्जिट करना। और तब भी यही बात कर रही थी कि यूएस जो है वो यूनिलैटरल काम कर रहा है, हम बायलैटरल क्यों नहीं कर रहे, हमें क्या फेवर मिल रहा है। अब मुझे बताएं कि इस टाइम पे इंडिया जो है उसने तो अपना पर्पस कर लिया कश्मीर पे, हमें क्या फ़ायदा हुआ है जिस पे हम कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। आप टू नेशन थियरी की बात करती है, बिल्कुल ठीक है, हमेशा से टू नेशन थियरी थी, नवाज शरीफ साहब ने कभी कहा ही नहीं टू नेशन थियरी नहीं थी। कश्मीर तो सरेंडर अब हुआ है ना, मोदी की उस पहले नवाज शरीफ के टाइम पे तो नहीं हुआ था। अब आप मुझे कह रही कि मोदी जो है वो एक बड़ा पॉपुलिस्ट इस तरह का लीडर है। आप मुझे बताएं, इमरान खान साहब यूएस में जाते हैं और अपने स्टेडियम में जाके लोगों में जाके कहते हैं नवाज शरीफ का मैं एसी बंद कर दूंगा, उनका खाना बंद कर दूंगा। मुझे बताएं, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक इंटरनेशनल फोरम पे जाके ऐसी बातें करता है, उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ जो मीडिया कंट्रोल हो रहा है, हर जगह मीडिया कंट्रोल होया हुआ है, कोई ऑपोजिशन की कोई टिकट भी नहीं चल सकता, तो आप मुझे बताएं उसको हम क्या करते हैं? ट्रंप की अपनी बात कर लें, ट्रंप तो वैसे ही एंटी मुस्लिम है। हम इस वक्त नहीं, मुझे पहले लेना, आप हर एक को तो बंद ना कराया करें, मेरी पूरी बात कर लिया करें। मेरी जी ना साहब बोले, बात करें। ट्रंप की हम बात करें, ट्रंप ने तो अपनी जो इलेक्शन 2020 की कैंपेन है वो इस अफगानिस्तान के सेफ एग्जिट से जीतनी है, तो वो तो पाकिस्तान को यूज कर रहा है। तो आप मुझे बताएं कि ट्रंप खुद नहीं पॉपुलर लीडर, तो अब ये चीज तो आईके भी एक पॉपुलर लीडर है। बट हिना साहिबा, आई जस्ट कंपेयर कि यही डोनाल्ड ट्रंप थे, क्योंकि आप हमेशा इकॉनमी को कहते हैं वहां से देखो जहां हम छोड़ के गए थे और आज जहां पर है। तो जब ऑब्वियसली फॉरेन पॉलिसी एक दिन में, 2 दिन में, 5 साल में एक टर्म में नहीं बनती, बड़ा लंबा रस्सा होता है, लेकिन स्टिल उस वक्त वो कहते पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, उस वक्त वो कहे थे कि पाकिस्तान दहशतगर्द है। आज कम से कम बात तो सुन रहे हैं, दोस्त तो कह रहे हैं पाकिस्तान के। चलिए हम कहते हैं बहुत अच्छी बात, आपको नजर आया? बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान को दोस्त कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है हम अफगानिस्तान से सेफ एग्जिट कर जाए, हमारे लिए भी अच्छा है। लेकिन कश्मीर पे हमें सिर्फ इस चीज़ पे नहीं खुश होना चाहिए कि हमने पंजाब असेंबली में रेजोल्यूशन पास करा दिया है, हम उधर चले गए हैं। हमें इस पे प्रॉपरली एक फर्म स्टांस लेने की जरूरत है और हम लोगों को सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसी चीज़ पे कह रही हूँ, और इसमें ये नहीं मैं कह रही कि किसी पिछली पार्टी की फॉरेन पॉलिसी ठीक थी या आगे की नहीं है, ये हम सब के लिए एक यूनाइटेड फ्रंट है। इस टाइम पे मैं अगेन रिपीट करूंगी कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कश्मीर के इशू पे यूनाइटेड खड़ा होना चाहिए। कश्मीर के इशू पे यूनाइटेड खड़ा होना चाहिए। आप किस बात को सेलिब्रेट करें? मुझे शहबाज शरीफ साहब ने जो की थी ना असेंबली में, बिल्कुल उसकी रेपिटेशन थी, मुझे समझ नहीं है इन्होंने अपनी बात की क्या है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बात करने का मकसद ये है कि एक काम हुआ
ٹھیک ہے, اور انہوں نے 35A اور 370 ختم کر دیے. جب ریزولوشن آئی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو تو مانتے ہی نہیں, کیونکہ ہم انڈین کانسٹیٹیوشن کو ہی نہیں مانتے. ہم تو کشمیر کو 1948 کی جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن ہے جس میں اسے متنازع قرار دیا گیا ہے اور جس میں 2 پارٹیز کا رول پلے کیا گیا ہے کہ تھرڈ پارٹی سے یہ بات میں اور بات کر رہا ہوں. دیکھیں اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک منٹ آپ ایک منٹ تھوڑی بات سن لیں. اس کے بعد ہم اس سے بیک آف ہوئے شملہ معاہدہ میں, ہم نے اسے کہا تھا بائی لیٹرل ہے. ہم اس سے بیک آف ہوئے لاہور ڈکلیریشن میں. تھرڈ پارٹی والے بیک آف نہیں ہوئے, یونائٹڈ نیشنز والے بیک آف نہیں ہوئے. ہم لوگ اس سے بیک آف ہوئے دونوں, شملہ میں بھی اور لاہور ڈکلیریشن. اس کے بعد کارگل بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد 3 جنگیں ٹوٹل ہم ان کے اسی کشمیر ایشو کے اوپر لڑ چکے ہیں. اب چانس کیا تھا, یہ تھا کہ ہم اس میں میکسیمم کیا کر سکتے ہیں, جو عمران خان صاحب نے شہباز شریف صاحب سے بھی پوچھا تھا اپنی تقریر میں کہ بتائیں ہم کیا کریں, میں انڈیا پہ حملہ کر دوں, ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی فورن پالیسی, اپنا پورا نیریٹو جو پوری دنیا میں, پوری دنیا کہہ رہی ہوں کہ ہم کس چیز پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہے نا, آپ کو میں سمجھاتا ہوں, نہ ہم نے مودی کو اپنے گھر بلایا ہے, نہ اس کو سیلیبریٹ کیا, نہ اوباما کے سامنے پرچیاں نکال کے ہم نے اسے سیلیبریٹ کیا ہے, نہ ہم نے ایک منٹ ہے نا سنیں ہے نا حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے نہ مل کے ہم نے سیلیبریٹ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا پہلی دفعہ جو نیریٹو ہے پوری دنیا میں گیا ہے, اور وہ نیریٹو کیا تھا, 2 نیشن تھیوری. جو پہلے لوگ کہتے تھے کہ آپ ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں, وہ 2 وار کہہ رہے تھے, آج P5. دیکھیں اس نے سب سے بڑی غلطی خود مودی نے کی ہے, یہ حرکت نے کی ہے, اور ہم نے انٹرنیشنلائز کیا اس کو. دیکھیں اور دیکھیں سب سے بڑی چیز جس کو ہم واقعی سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان 54 ایئرز بعد سلامتی کونسل میں گیا. P5 کے 5 مستقل ممبرز ہیں, رشیا, چائنا, انڈیا, یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, انگلینڈ, فرانس. اور دیکھیں پہلی دفعہ رشیا کا بیان کیا ہے, انگلینڈ کا کیا بیان آیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہیومن رائٹ. اس سے پہلے کشمیر کا سٹیٹس کبھی ریووک ہی نہیں ہوا. دس از the first time example that is being said. ہم پرانی شملہ اگریمنٹس کی باتیں نہ کریں, یہ پہلی دفعہ ہے, اور یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہوں نے ریووک کیا ہے کشمیر کا سٹیٹس. یہ پرانی کوئی ایگزامپل اس کی سیٹ نہیں ہوتی. سو ہینا صاحبہ, پی ایم ایل این کا موقف یہ کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس پہ جنگ ڈکلیئر کر دیں. بالکل میں نہیں کہہ رہی جنگ ڈکلیئر کریں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم سیلیبریٹ نہ کریں اس ٹائم پہ. جس طرح ہم نے کہا ہے کنٹینیوسلی بولڈ سٹیپس لیں, ہم اس چیز کو کرتے رہیں. یہ نہ کریں کہ ابھی سے ہم سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیں. آج اسمبلی میں ہر بندہ سیلیبریٹ کر رہا تھا کہ ایک ریزولوشن پاس ہوگی, بہت اچھی بات ہے. ہم نے یونائٹڈ ایک ریزولوشن پاس کی ہے, پنجاب نے جو سب سے بڑی اسمبلی ہے, لیکن اس کی ایک جو کانسٹنٹ سٹیپس ہیں اس کو ہمیں کرتے رہنا چاہیے, اور اس پہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بہت بڑی سیلیبریشن ہے. اور یو ایس جو ہے وہ بالکل ہمارا دوست نہیں ہے اس وقت. صرف افغان کی جو انہوں نے سیف ایگزٹ پالیسی ہے اس کی وجہ سے یہ پورا ایک ہمارے ساتھ اچھا پلے کیا تھا, اور اس کے بعد فوری ہم نے دیکھ لیا کہ انڈیا نے کیسے سٹیٹس ریووک کر لیا. اگر یو ایس میڈیٹ کرنا چاہتا ہے تو ضرور کشمیر کے ایشو پہ میڈیٹ کرے اور ہمیں سالو کر کے دئیے. ہینا صاحبہ, کیونکہ آپ نے ابھی ذکر ہوا شہباز شریف صاحب کا, یہ ایک اور ریلیٹڈ کوسچن ہے, اس ٹاپک سے تو نہیں ہے, بٹ آج مریم نواز صاحبہ کی پیشی بھی تھی, اینڈ وی نو کہ آپ بڑی کلوز ایسوسیٹس میں سمجھی جاتی ہے مریم نواز صاحبہ کی بھی. یہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بیان ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ویڈیو کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا, یہ مریم نواز صاحبہ کو پتہ ہے صرف جج ارشد صاحب کی ویڈیو. دیکھیں سب سے پہلے تو جو ویڈیو تھی, جو ویڈیو آئی ہے, اس سے تو جو نواز شریف صاحب کا کیس ہے اس کی جو ویسی ویک ہو جاتا ہے کہ اگر ایک فرسٹ آف آل جج پہ کوئی بھی کنٹروورشل ویڈیو آ گئی ہے جیسے بھی آئی ہے, تو اگر ہم لوگوں کا جوڈیشری پہ اتنا اعتماد ہے, سارے لوگ اپنے ساری لائف کی ڈیسیجن جوڈیشری پہ رکھتے ہیں, تو اگر ایسی کوئی کنٹروورسی آتی ہے تو سب سے پہلے تو وہ ڈیسیجن جو ہے وہ ریووک ہو جانا چاہیے. دوسری بات, میاں شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ دونوں سیم پیج پہ ہیں, اور شہباز شریف صاحب ادھر کانفرنس پہ تھے جب وہ ویڈیو آئی, ان کو شاید 2 آورس پہلے پتہ چلا. تو یہ لیکن دونوں both are on the same page, and Mia Shahbaz Sharif Sahab is the president of the party and he is the head and he makes all the decisions. So the only thing is that whose idea was it کہ ہم press conference کرتے ہیں, یہ idea کس کا تھا؟ ہمیشہ یہ پوری پارٹی کا ڈیسیجن تھا, پریس کانفرنس میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے.
तो फिर शहबाज शरीफ साहब का हुआ और ये बहुत क्योंकि देर president वो हैं। से बहुत देर से ऐसी बातें आती हैं कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब की बनती नहीं है, पार्टी में डिवाइड है। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी में कोई डिवाइड नहीं है। ये तो शहबाज शरीफ साहब का बयान है, ये तो शहबाज शरीफ साहब का अपना बयान है, वो कह रहे हैं कि उनको पता ही पहले चला। हाँ, वो उनको 2 आवर्स पहले, तो तब मरियम बीबी को भी कुछ देर पहले पता चला, मतलब वीडियो जब मिली तो वो इट वाज अ डिसीजन मेड बाय द पार्टी। द ओनली थिंग टू थिंक अबाउट इज इफ देयर इज अ वीडियो दैट मेक्स जो जजमेंटल है उसको कॉन्ट्रडिक्शन, तो उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। और ये जो ऐसी बातें होती हैं कि दोनों का बट यू आर सेइंग कि मरियम साहबा को भी 2 घंटे पहले पता चला, शहबाज शरीफ साहब उनकी को 2 घंटे स्टेटमेंट में पता होएगा, चला, मरियम बीबी को शायद 2 दिन पहले पता हो, ये उनकी स्टेटमेंट में एग्जैक्टली लिखा होएगा। शहबाज शरीफ साहब की तो मैंने स्टेटमेंट देखी है, उसमें उन्होंने 2 आवर्स पहले लिखा है, वो थोड़ा डिफरेंस ऑफ टाइम होएगा, लेकिन पार्टी सेम पेज पे, दोनों शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ, मरियम नवाज सेम पेज पे। उसका फैसला महफूज हो चुका है इस बात का। लेकिन आई कम टू यू शाहिद लतीफ़ साहब कि ये कश्मीर के हवाले से जो टाइमिंग का इशू रेस किया हिना साहिबा ने, ये है हैरान कुन, क्योंकि ये खबर आई कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी ये दी गई थी रिपोर्ट, और ये भारतीय अखबार में आई है कि आपके पास 100 डे विंडो है, क्योंकि अगर पीस प्रोसेस शुरू हो गया अफगानिस्तान का तो शायद आप कश्मीर में अपने मकासद हासिल ना कर सकें। सो यू हैव दिस 100 डे विंडो, जो किसमें अजीत दोवल साहब लेके गए वो रिपोर्ट। ये बात सही है, अमित शाह साहब का भी नाम लिया जाता है कि ये टाइमिंग बड़ी अहम है जिसमें ये वाक़या हुआ है। देखिए, बात यह है कि इंटेलिजेंस जो उनकी डिपार्टमेंट है उसने जो भी रिपोर्ट दी, मैं पहले भी कह चुका, हमें तो इस बात पे खुशी होनी चाहिए कि वो मोदी जो हमें धमकियां दे रहा था, जो कह रहा था कि मैं आपको दुनिया में तनहा करने जा रहा हूं, जो कह रहा था कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, उसके साथ जो फरवरी में हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। आज जो उसने कश्मीर वाली चाल चली है, इसके ऊपर तो पूरी दुनिया उठ खड़ी हुई। ये देखें ना, जहाँ जहाँ मज़ामत हो रही है, मुजाहरे हो रहे हैं, आपने उस दिन देखा लंदन में कितना बड़ा मुजाहरा हुआ। कौन सा दुनिया का कोना है जहाँ हिंदुस्तान के खिलाफ लोग नहीं उठ खड़े हुए? मैं कश्मीरियों की बात नहीं कर रहा, मैं वेस्टर्न नेशंस की बात कर रहा हूँ। मैं एक पॉइंट, यूएई ने मैं सिविलियन हिंदुस्तान अवार्ड दिया मोदी को, प्लीज तो प्लीज मुझे अपनी बात करने दें, मुझे बात करने दें। उन्होंने भी आपको साड़ी भेजी थी। हिना साहब यूएई की बात करिए, यूएई की। चलो जिसकी भी बात कर रहे हैं, बहरहाल मेरी बात सुने आप, क्योंकि मैं नहीं बोलता बीच में। आप ये देखें कि हिंदुस्तान में क्या बातें हो रही हैं, हिंदुस्तान के अपने लोग क्या बात कर रहे हैं। क्या कश्मीर की फेवर में हिंदुस्तान के अंदर से आवाजें नहीं उठी? क्या नागालैंड वाले जो हैं उन्होंने अपना परचम नहीं लहरा दिया? 28 रियासतें हैं वहां पे जहां यह कश्मीर वाला मामला चल रहा है, उन सब का ईमान उठ गया। और आप देखिए, जो मैं कह रहा हूं ना कि उसने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आप वक्त के साथ साथ देखिए कि हिंदुस्तान के साथ होने क्या जा रहा है। ये 28 रियासतें और नागालैंड ने अपना परचम भी उठा दिया, और उन्होंने अपने इलाके का वीजा डिक्लेयर कर दिया कि यहां जो आएगा वीजा लेकर आएगा। मैं सिर्फ एक रियासत की बात कर रहा हूं, अभी बहुत सारी रियासतें जो हैं उनमें ये इसका इफेक्ट होना है, और ये दिन ब दिन आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। लिहाजा इस चीज को यही मोदी साहब, I'll take your prediction very seriously, क्योंकि मैंने उसको सच होते हुए देखा है। So you're saying कि disintegrate करता हुआ नजर आ रहा है। जी मेंशन कर रहे हैं कि लंदन में जो हुई है, ये देखें, जो कश्मीर वाली चाल उसने चली है वो तो पहले ही साबित कर रही है कि वो हिंदुस्तान के हक में नहीं, बड़ी सक्सेसफुल, उसमें दुनिया भर में कश्मीर इंटरनेशनलाइज होकर सामने आ गया। ये सारी बातें हो नहीं रही, जो हो गई मैं उनके बिना पर आगे बात कर रहा हूँ। कश्मीर की प्रोटेस्ट में मौजूद लंदन की क्या प्रोटेस्ट मुझे समझ नहीं आई। लेकिन हिना साहब आप जरा बता दें हमें, कश्मीर की प्रोटेस्ट आपने लिखी है, क्या फुटेज, क्या कहना चाह रही, समझ नहीं आ रही। कश्मीर की बहुत अच्छी प्रोटेस्ट थी, और उसमें बहुत लोग अक्रॉस पार्टी लाइंस, ये बड़ी अच्छी बात थी कि पोलराइजेशन पार्टी की नहीं हुई वहां, कि पीएमएलएन की है, पीटीआई की है, अक्रॉस ऑल पार्टी लाइंस एवरीवन वाज देयर। इट वाज अ मैसिव प्रोटेस्ट, और बहुत अच्छी कश्मीरी प्रोटेस्ट, कश्मीर के लिए प्रोटेस्ट थी। तो इट वाज, ये तो मैंने खुद देखा है, तो मैं तो ये एंडोर्स कर रही हूँ कि बहुत अच्छी बात है, हमें ये एफर्ट्स को मैक्सिमाइज और करना चाहिए। हमें इस टाइम पे हम सेलिब्रेट ना करें, अगर इंडिया ने ये किया हमें और अग्रेसिवली शो करना चाहिए कि ये इशू डाई डाउन ना हो।
आई थिंक आपने ये बड़ी अच्छी बात ये तो आप की है अच्छी और बात कल कर रही हैं, हमने हम इसकी foreign सपोर्ट office में करते भी हैं। कहा, शाह साहब ने भी ये बात मगर की ये ना कहें कि हम कि सेलिब्रेट क्यों कश्मीर करें। पे मैं तो politics आपको वो छोड़ चीजें दें। बता रहा हूँ जिसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। अभी तक जो कुछ हुआ हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। आप कह रही हैं कि आगे क्या करना है, हम 100% आपसे एग्री करते हैं। हमें आगे बड़ी उसी तरह जारहाना तरीके से चलना है जैसे अब अभी तक हम चले। लेकिन सॉरी मेरी बात सुनिए गवर्नमेंट के पास है, सबको कश्मीर मिला में 16 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है, हमारे आप कश्मीरी भाई गवर्नमेंट के बहन अभी वहाँ तक जो इक़दामात हम हैं कह रहे हैं हम उनकी सेलिब्रेट तारीफ करें, करें। उनको क्या तो मोटिवेशन सेलिब्रेट क्यों करें, ठीक है। ये शायद साहब वो कह रही है वहाँ कर्फ्यू है, पता नहीं है क्या है, ब्लडशेड का खदशा है, तो फिर एक सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन तो उन्होंने अपना खुद वर्ड यूज किया है कि सेलिब्रेट सेलिब्रेट मैं लोग खुश जरूर हैं कि जो पूरे 55 साल से एक चीज नहीं इंटरनेशनलाइज हो सकी, पाकिस्तान का नैरेटिव पूरी दुनिया में नहीं जा सका, बल्कि उसका उल्टा नैरेटिव गया। पूरी दुनिया ने आज एक्नॉलेज कर रही है जिस नैरेटिव पे पाकिस्तान खड़ा था और जिस जगह मोदी को और हिटलर का कंपैरिजन हो रहा है।